بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک لازماً کیا کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام بالکل بھی نہیں کر رہا۔ محترم ناظرین، دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس سے سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کر کر پھر بھی ورزش کیا کریں۔ بغیر چینی والے 1 گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کریں اور پھر اس کو بلینڈ کر کر پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی، بعض اوقات یہ ذہنی سکون سے بھی ملتی ہے۔ 2 دانے کلونجی کے دودھ میں شامل کر کر کھا لو، بدن میں شیر کی طرح طاقت آ جائے گی۔ سونف افسردگی دور کرتی ہے اور بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی بیماریوں سے بھی لڑتی ہے۔ ہلدی کو دودھ میں شامل کر کر پینے سے سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ سائنس کو آخری ترقی اس بات کو مان گئی کہ جس زیتون کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے وہ آج دنیا کا بہترین اینٹی بائیوٹک اور اینٹی یعنی اس سے بڑا جراثیم کش کوئی اور لوشن ہو ہی نہیں سکتا۔ ان 2 چیزوں کو خلر اور منہ میں زیتون کے تیل کے چند قطرے کو کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے ضرور کریں اور بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہیں اور ہمیشہ کے لیے نجات پائیں۔ محترم ناظرین، سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ اگر دائیں بائیں سے سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے عزت دار شخص ہوتا۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پھٹکری شامل کر لیا کریں، پھر غسل کر لیا کریں۔ گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی جھریاں ختم ہوں گی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم خاتمہ ہو جائے گا۔ چنوں میں مصری ڈال کر اس کو مکس کر کر کھایا کرو، آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا بھی مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناف میں ویزلین لگا کر سونے سے بدن بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی جاؤ، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ بالوں کو باندھ کر رکھو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ روزانہ نہایا کرو، خارش کا مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے بادی بواسیر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کر لیا کرو۔ محترم ناظرین، جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ٹماٹر کا رس اپنے چہرے پر لازماً لگا لیا کریں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ کالے ہونٹوں پر دہی کی ملائی لگا کر سو جاؤ،
صبح ہونٹ لال ہوں گے۔ زنگ والی جگہ پر کپڑوں والا نیل ڈال دینے سے زنگ ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی رہتی ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں پر لیموں لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جائیں گے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر پینے کے 3 فائدے ہیں۔ معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے، ساتھ ذہنی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور سب سے آخری بات، درد کو برداشت کرنے کی طاقت بھی اس سے آتی ہے۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں۔ زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھنا، فوراً انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کرو۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر پینے سے ہڈیاں ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جاتی ہیں۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ لیموں کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قدم جلد کی بڑھنے لگتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے، اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھانے سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 فجر کے وقت اور عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا، یہ سراسر غلط تصور ہے آپ کا۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی، اس لیے احتیاط برتا کریں۔ عورت اگر زیتون استعمال کرے تو 50 سال والی عورت بھی 18 سال جیسی جوان دکھائی دے گی، اور زیتون کا تیل استعمال کرتے رہنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جاتا رہتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی مت پیا کریں تاکہ آپ دیر تک جوان رہ پائیں۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ مریم کی تلاوت کی وہ مقدار پورے ہونے تک یہ عمل ضرور کریں۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبایا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر پی جائیں۔ دانت کا شدید درد منٹوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، امراض معدہ میں اس وقت بڑی مرض معدے کی گیس ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ ارک سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگا کا کام دیتا ہے۔ سونف افسردگی دور کرتی ہے اور بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی بیماریوں سے بھی لڑتی ہے۔ انجیر کھائیں، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ جسمانی تھکاوٹ ہو تو رات کو سونے سے پہلے بدن پر سرسوں کی تیل کی مالش کیا کریں۔ مرد کی مردانگی میں کمی آنے لگے تو لونگ کا پانی پیا کریں۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو
تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط ہو جائیں گی۔ اس کے لیے سونف کا کھوا بنا کر پی لیں، اس میں تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا شامل کر لیں۔ شام 4 بجے یہ کھوا روزانہ پئیں، آپ کی ہڈیاں اور جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ اسے زیادہ دن تک استعمال کریں۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، جو عورتیں پانچ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ چربی والا گوشت کا استعمال مت کیا کریں۔ چربی والا گوشت کا استعمال کرنے سے پانچ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کیا کرو۔ خون کی کمی کے مریض کو انار کھلاؤ۔ کمزور ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلا کھلاؤ۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، ناشتے میں شہد کا استعمال کرنے سے جسم میں خون کی پیدائش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنکس سے دور رہیں، اس سے مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا وزن بڑھ گیا ہے تو کدو کا جوس پیا کرو، وزن بہت جلدی کم ہونے لگے گا۔ دار چینی کے روزانہ استعمال سے یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہانت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگا کر چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر ڈال کر کھا لیا کریں۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کروے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہوتا ہے اس گھر میں بیماریاں کبھی بھی نہیں آتی۔